آخرت میں سب سے بڑی چیز اللہ کا رضوان ہے، یعنی یہی لفظ ہے۔ رضوان کے معنی ہے خوشنودی، رضامندی اور خوشی، یعنی ایک قسم کی مقبولیت جو اہل جنت کو حاصل ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ان سب نعمتوں سے بڑھ کر یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہے، اہل جنت نہ صرف خوش ہیں بلکہ ایک قسم کی سرشاری ان کے اوپر طاری ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر خوف طاری نہیں ہوتا اور نہ ان کے دل میں کسی چیز کا حزن یعنی غم داخل ہوتا ہے۔ خوف آئندہ چیزوں کا ہوتا ہے اور حزن پچھلی چیزوں کا ہوتا ہے۔ پچھلی چیزوں کے افسوس کو حزن کہتے ہیں اور آئندہ چیزوں کے درد کو خوف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی وہاں نہ کسی پچھلی چیز کا غم ہوگا نہ کسی آئندہ چیز کا خوف ہوگا۔ یہ وہی بات ہے کہ وہ ان روحانی اور جسمانی نعمتوں میں اتنے محو ہیں، اتنے منہمک ہیں کہ کوئی اور چیز ان کے دل میں نہیں آ سکتی۔ اس کی ایک جھلک مزارات کی حاضری کے موقع پر نظر آتی ہے، وہاں بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا نمونہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک بات ہے، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہاں ہر قسم کی نعمتیں ہیں جنہیں ہم جسمانی بلکہ نفسانی کہتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم نفسانی کہتے ہیں لیکن وہاں تو اللہ تعالی کی مہمانداری ہے، وہاں تو نفسانی ہماری دنیاوی معنی میں نہیں، وہاں بھی ایک قسم کا نفس ہے لیکن وہ ایک نورانی قسم کا نفس ہے جس میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ ایک قسم کی عبادت ہے، ایک قسم کا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور کچھ اللہ کی صفات کی تعریف کرنا ہے۔ یہ سب باتیں آخرت میں ہوتی ہیں، وہ نفسانی نہیں ہوتی ہیں۔ وہاں بھی نفس کلی طور پر روح کا تابع ہو گیا ہے، بلکہ روحانی انوار نفس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، پھر نفس کوئی الگ چیز نہیں رہتی بلکہ روح کی ایک شاخ بن جاتی ہے۔ اس چیز کی جھلک ہم یہاں بزرگوں کے مزارات پر بھی جب صحیح طور پر حاضری دی جائے تو دیکھتے ہیں، یہاں بھی نفس روح کی ایک شاخ بن جاتی ہے اور اس میں نفسانیت نہیں رہتی۔ یہاں تو ان چیزوں کی طرف صرف ایک جھلک ہوتی ہے لیکن ایک جھلک کا ہونا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پورا معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آخرت کا کیا مطلب ہے۔ وہ انسان کو ہر دفعہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ منہمک ہو جائے، کم سے کم کسی اور خیال میں مبتلا ہوں، تو یہ چیز درجہ بدرجہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ 24 گھنٹے میں وہ اسی میں محو رہتا ہے۔ یہ کوشش ایک نصب العین ہے، جانے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں ترقی ہو۔ اب جس وقت وہ واپس آتا ہے تو دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن وہاں جانے کا مقصد یہ ہے کہ جو انہماک حاصل ہوا یا جو محویت حاصل ہوئی وہ ختم نہ ہونے دیں۔ ظاہری کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصور میں اور بزرگوں کی محبت میں ایک اندرونی انہماک ہونا چاہیے۔ یہ سب ایک ہی چیز ہے، یہاں تو کچھ الگ الگ سی نظر آتی ہیں، آخرت میں پردہ اٹھ جائے گا تو کوئی علیحدہ پن بالکل نہیں رہے گا۔ جس وقت وہ وہاں جاتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ انہماک ہو، جو وہاں حاصل ہوا تھا وہ ختم نہ ہونے پائے بلکہ اندرونی طور پر قائم رہے، چاہے وہ کوئی کام کرتا ہو۔ یہ اندرونی انہماک یا اندرونی سرشاری اور محویت وہ قائم رہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ صرف عارضی طور پر ایک چیز کا حاصل کرنا اور اس کے بعد بالکل ختم ہو جانا تو کوئی بات نہیں ہوئی، ایک وقتی کیفیت ہوئی اور گزر گئی، یہ مقصد نہیں ہے۔ اتنا مکمل انہماک دنیاوی مشاغل میں حاصل نہیں ہو سکتا لیکن باطنی طور پر تو حاصل ہو سکتا ہے۔ باطنی اور اندرونی طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ انہماک قائم رہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو معرفت کے مغز تک اور دین کے مغز تک پہنچتے ہیں وہ لوگ اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ دوسرے کام بھی کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت، بیع اور شرح اللہ کی یاد سے دور نہیں کرتے، یعنی دنیا کے مشاغل انہیں اللہ کی یاد سے دور نہیں کرتے۔ سورہ نور میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا نور اس طرح سے پروزاں ہے جیسے ایک چراغ ہر وقت جل رہا ہے جس کے اوپر ایک شیشہ ہے، وہ شیشہ ایسا ہے وہ خود ایک چمکتا ہوا ستارہ معلوم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیشہ بالکل صاف شفاف ہے، جس وقت ہم شیشے کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم چراغ ہی
کو یعنی روشنی کو دیکھتے ہیں۔ بزرگوں نے اس کی تشریح کی ہے، یہ شیشہ دل کا شیشہ ہے۔